السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی نیک کام میں لگ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، کوئی غلط کاموں میں لگ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جو نیک کام کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں بہت ہی مبارکباد کے لائق ہیں، اور جو غلط کاموں میں پڑ کر زندگی گزارتے ہیں افسوس ہوتا ہے ان کی زندگی پر کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ انسان، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والا یہ انسان، اپنے آپ کو صحابہ کرام کا چاہنے والا کہنے والا یہ انسان، اپنے آپ کو اولیاء کرام کا ماننے والا یہ انسان گناہوں کے ذریعے زندگی گزارتا ہے۔ جب ہم اور آپ صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں اب کسی کی طرح زندگی گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کس طرح سے زندگی گزاری ہے، ائمہ مجتہدین نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کس طرح سے زندگی گزاری ہے، اور اولیاء کرام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے اس کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں، لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم اور آپ اپنے گھروں میں بند ہیں۔ اس بند کے ماحول میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ ہمارے اعمال کی خرابی کا سبب ہے جو آج ہمارے اوپر یہ حالات گزر رہے ہیں۔ اگر ہم اس لاک ڈاؤن میں اب اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں تو یقیناً حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر انسان الگ الگ ڈھنگ سے زندگی گزارتا ہے۔ کوئی غلط دوستوں کی سنگت میں بیٹھ کر زندگی گزارتا ہے، کوئی نیک دوستوں کی سنگت میں بیٹھ کر زندگی گزارتا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے اپنا وقت گزارتا ہے، کوئی گیم کے ذریعے اپنے وقت گزارتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں نوجوانوں میں سب سے بڑی آفت جو آئی ہوئی ہے وہ پب جی ہے۔ ہم یہ دیکھتے تھے اپنے بچپنے میں کہ جو مانگنے والے آتے تھے وہ گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آج یہی حال پب جی چلانے والوں کا ہو گیا ہے کہ ہر گھر کے دروازے پر ہم دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا پب جی چلانے والا۔ فقیر سے بھی بدتر زندگی آج پب جی چلانے والا گزار رہا ہے۔ کتنے پیاری اس کی زندگی تھی مسلمان کی، آج پب جی نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ اس پب جی نے ہم سے نمازیں چھین لیں، اس پب جی نے ہم سے روزے چھین لیے، اس پب جی نے ہم سے ماں باپ کا ادب چھین لیا، اس پب جی نے ہم سے بڑوں کی تعظیم چھین لی، اس پب جی نے ہم سے چھوٹوں کی شفقت چھین لی۔ پب جی میں جب آدمی ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو کسی بات کا خیال نہیں رہتا، وہ صرف اور صرف پب جی اس کے ذہن میں بس جاتا ہے۔ ماں باپ آواز دے رہے ہیں
لیکن یہ پب جی کھیلنے والا مسلمان ماں باپ کو سن کر انسنا کر رہا ہے، پب جی کھیلنے والا یہ مسلمان اذان کو سن کر نظر انداز کر رہا ہے، پب جی کھیلنے والا یہ انسان کسی کا کہنا ماننا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان، تو اس دنیا میں پب جی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو پب جی کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ پب جی کے ذریعے تجھے اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مسلمان، اب بھی وقت ہے، سدھر جا۔ اس لاک ڈاؤن میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو یاد کر لے، اللہ رب العزت کو راضی کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یقیناً اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ذنبتہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔